अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों को तैमूर ज़फ़र का लंदन से सलाम। और आज जो हमारे गेस्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जनाब एहसन इकबाल साहब, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN नवाज ग्रुप के, जो इधर लंदन में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए और उन्होंने काइंडली हमें ये टाइम दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। असल में डॉक्टर एहसन साहब इधर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे और बहुत सारे उन्होंने लेक्चर्स भी दिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। उस कॉन्फ्रेंस को, जो कॉमनवेल्थ की कॉन्फ्रेंस थी, उसको भी डिस्कस करेंगे और सर के लेक्चर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सर, हम आपसे नेशनल सिक्योरिटी का, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी है, उसके हवाले से क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं, कि जो अटैक हुआ है नेटो फोर्सेस का जो बॉर्डर के ऊपर, और जिसे बहुत सारे ट्रूप्स किल्ड किए हैं उन्होंने, उसके हवाले से सर जो मैयर्स गवर्नमेंट ने अभी तक ली हैं, आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं बीइंग एन अपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी है, इसकी खिलाफ वर्जियाँ तो पिछले कई सालों से मुसलसल जारी हैं, और इन सब की अगर आप हिस्ट्री देखें तो दैट गोज़ बैक टू मुशर्रफ रजीम, कि जिस वक्त अमेरिका को गैर कोई मुस्तनद या फॉर्मलाइज किए बगैर बहुत सारे मुआहदे ज़बानी कमिटमेंट्स के ऊपर दे दिए गए, पाकिस्तान की एयरफील्ड्स, हवाई अड्डे उनके सुपुर्द कर दिए गए, किसी को नहीं पता कि उनकी क्या शराइत थी, किस बुनियाद पे किए गए। ख़ुद जनरल मुशर्रफ दौर के कई कोर कमांडर्स ये बात कह चुके हैं कि कोर कमांडर्स तक को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया और अमेरिका को फ़ौजी अड्डे पेश कर दिए। और इसी तरह जो ड्रोन अटैक्स हैं, इनके हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में कोई तहरीर मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये कहा जाता है कि ज़बानी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इजाज़त दी हुई है, जिस पर ड्रोन अटैक्स भी होते हैं। और इसी तरह जो हमारी एयर स्पेस है, उसकी वायलेशन पहली दफ़ा नहीं हुई, पहले भी होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस मैटर है। और जैसे नवाज शरीफ साहब ने कल कहा है कि अगर अमेरिका के साथ होने वाले जो हमारे गैर एलानिया मुआहदे हैं, हुकूमत उन्हें शफाफ बनाती है, उन्हें ट्रांसपेरेंट बनाती है, उन्हें अवाम के सामने लेकर आती है, पार्लियामेंट को एतमाद में लेती है और इन पे नज़र षानी करती है जो मुल्क के मफाद की रोशनी में हो, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन हुकूमत की इस हवाले से भरपूर मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए कौमी मफाद पहले नंबर पर आता है। सियासत बाद की बात है। इस वक्त हमें पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है, पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है उसकी हिफाजत करनी है। सर, इसमें ये दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और मुझे मुफीद नज़र आ रही हैं कि एक तो जो डेडलाइन दी गई है कि शमसी बेस को 11 दिसंबर से पहले पहले खाली कर दिया जाए, हिना रवानी खर का बयान है। फिर उसके बाद जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं क्यानी साहब, उन्होंने एक बयान दिया जी कि अब अगर कोई भी अटैक होता है, जो बॉर्डर पे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको ऑर्डर दिया गया कि वो रिटेलिएट कर सकती हैं, ठीक है, वो जवाबी कार्रवाई कर सकती हैं। तो ये कुछ आपको लगता है कि ये सॉलिड स्टेप्स हैं, इनके ऊपर अमल दरामद होगा, या ये पहले की तरह जो वार्निंग्स दी जाती रही हैं वैसी ही रहेगी? देखिए, उम्मीद करते हैं हम कि हुकूमत अपने दावों पर अमल करे और उनमें सच्चा हो, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के कई दफ़ा दावे किए गए। 2 मई का जब वाक़या हुआ, जब एबटाबाद का जो ऑपरेशन हुआ, और वो भी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी थी, और उसने हमारी हुकूमत के लिए, हमारे सिक्योरिटी के इदारों के लिए बहुत शर्मिंदगी का एक पॉइंट बनाया। और उसके बाद भी कहा गया था कि दिस इज़ लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी ये हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत और सिक्योरिटी के इदारे ऐसे इकदाम उठाएंगे कि जिससे पाकिस्तान के बारे में ये तासुर हो कि पाकिस्तान एक संजीदा मुल्क है। पाकिस्तान सिर्फ मुज़म्मती करारदादें नहीं पास करता, पाकिस्तान सिर्फ अपनी हदूद की खिलाफ वर्जी पर बयानात नहीं देता, बल्कि ये इसको सीरियसली लेता है। और अगर ये दुनिया को बात समझ आ जाए तो फिर कोई हमारी इस तरह खिलाफ वर्जी हदूद की नहीं करेगा। सही। सर, अभी जो सा आपके जो लीडरशिप है, उसके जो बयानात हैं स्पेशली मिलिट्री के हवाले से, वो काफ़ी लोग उसके ऊपर कंसर्न शो करते हैं। वो जो एक थी, क्या कहते हैं, बिटरनेस कह लें, मुशर्रफ के बाद जो आपकी थी टुवर्ड्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो अभी तक उधर है या उसमें कुछ कमी आ गई है ड्यू टू दिस न्यू सेटअप, और जो कुछ आपको स्पेस दी जा रही है उससे कुछ? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुशर्रफ के दौर में भी हमारा झगड़ा फ़ौज के साथ नहीं था। फ़ौज एक हमारा कौमी इदारा है, हम उसका एहतराम करते हैं। फ़ौज 5.5 लाख हमारे फ़ौजी भाइयों पे मुश्तमिल है, जो सियाचिन से लेकर मकरान तक पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारी आज़ादी के लिए जान हथेली पर रखते हैं। अभी ये जो नेटो का हमला है, इसमें भी हमारे फ़ौजी भाई शहीद हुए, उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, हमें उनका बड़ा एहतराम है। और इसीलिए
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کا جو احترام تبھی برقرار رہے گا جب یہ سیاست سے خود کو بالاتر رکھے گا. اگر یہ ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں بنانے، سیاسی پارٹیاں توڑنے، کسی ایک لیڈر کی مدد کرنے، کسی دوسرے لیڈر کی کردار کشی کرنے جیسے معاملات میں ملوث ہوگا تو اس کا قومی تشخص متاثر ہوگا. اور یہ جو حرکتیں ہیں یہ فوج کے جوان نہیں کرتے، فوج کے افسر نہیں کرتے، یہ مٹھی بند چند سینئر افسران ہوتے ہیں جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کے لیے پورے ادارے کو جھونک دیتے ہیں. لہٰذا ہم نے مشرف دور میں بھی ہمیشہ اس سیاسی کردار پر تنقید کی اور ہم نے کہا کہ یہ خود فوج کے مفاد میں ہے کہ فوج کو سیاست سے بالکل علیحدہ رکھا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ خود جو فوج کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہونا چاہیے کہ جہاں پر لیپسز ہوں ان پہ ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ ریویو کرنا چاہیے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے. جیسے کارگل کے بعد انڈیا نے کمیشن بنایا، انڈیا نے کھلے دل کے ساتھ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیا. ہم آج تک کارگل پہ کمیشن بنانے سے ہچکچا رہے ہیں. 27 وہ جو مئی کو مہران بیس پر ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا، ہم نے اس کی انکوائری نہیں ہونے دی آج تک، ہم اس پہ نہیں. ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر ہمیں ہچکچا رہے. تو یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جی ہم جسے سمجھتے ہیں کہ جو ایک پروفیشنل اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو تو یہ فوج کے حق میں نہیں ہے. اس سے خود فوج کے اندر کی کمزوریاں چھپی رہ جاتی ہیں اور آئندہ خدا نہ خواستہ اس سے بڑی ایک ہزیمت ہو سکتی ہے. لہذا ہم فوج کو ایک پروفیشنل ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹاپ کلاس ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آئین کے حدود میں رہ کے اگر وہ کام کرے تو پوری قوم اس کے پشت پر ہوگی. سر ابھی آپ نے مینشن کیا کہ فوج پارٹیز بھی بناتی ہے، ابھی اپنی جو تمہید باندھی ہے اس میں ابھی بھی کوئی پارٹی بنا رہی ہے فوج؟ بالکل، اس بات کی تو شواہد موجود ہیں کہ اس کے کچھ ادارے، کچھ سیکشنز آف اس کے جو ایک ادارہ ہے، ایجنسی ہے، وہ کھلم کھلا ایک سیاسی جماعت کی مدد بھی کر رہے ہیں، اس کو وسائل بھی فراہم کر رہے ہیں اور اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. تو کون سی جماعت ہے؟ یہ تو آپ سب، میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہتا کسی پارٹی کا نام لوں. دس از این اوپن سیکرٹ پاکستان. پھر ایک اور نیشنل سیکورٹی کا آج کل جو ایشو بہت زیادہ نیوز میں ہے وہ میمو گیٹ کا ایشو ہے، جس کے اوپر آپ لوگوں نے لیکن میں آپ کو ایک بات دیکھیں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستان کی سیاست میں پاکستانی قوم کا امتحان ہے. 28 مئی 1998 کو نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو انہوں نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ پاکستان یہ ایٹمی دھماکے کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے صدر کے فون آ رہے تھے، بار بار آ رہے تھے، پوری دنیا ایک طرف تھی، ہم تنہا تھے. لیکن نواز شریف صاحب نے پاکستان کے مفاد میں وہ اقدام کیا اور اس کی انہیں سزا بھی ملی، ان کی حکومت توڑی گئی. آج وہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جس نے ہماری حکم عزولی کی تھی اس کو عبرت کے طور پہ پیش کیا جائے اور دوبارہ وہ اقتدار میں نہ آ سکے، تاکہ ہم تیسری دنیا میں یہ پیغام دیں، دیکھو جس نے ہماری حکم عزولی کی ہم نے اس کا سیاسی کیریئر ختم کر دیا. آج یہ پاکستانی قوم کا امتحان ہے کہ اگر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ایک لیڈر کو اس کی پاکستان دوست پالیسی کی سزا دینا چاہتی ہے تو کیا پاکستانی قوم اپنے مفاد کا دفاع کرنے والے اس لیڈر کی پشت پر کھڑی ہوگی، یا یہ بھی اسی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اہداف کو بالواسطہ طور پہ پورا کرنے میں مددگار ہوگی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب جب وقت آئے گا انتخابات کا اور لوگوں کو اس چیز کی سمجھ ہے تو انشاءاللہ یہ جتنی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں اس پہ دوبارہ واپس آتے ہیں. سر ایک اور جو نیشنل سیکورٹی کا ایشو جو میں ابھی مینشن کرنے لگا تھا میمو گیٹ کا ہے، اس کے لیے آپ لوگ سپریم کورٹ بھی چلے گئے. اب پھر اس سے آپ نے یہ بھی شو کیا کہ جو ہمارا پارلیمنٹ ہے پاکستان کا اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کے ساتھ ڈیل کر سکے. اب انہوں نے ایک کمیٹی بنانے کے لیے ڈیسیجن لینا شروع کیا، اسٹیپس لینے شروع کیے ہیں. ابھی وہ اس کی فارمیشن نہیں ہوئی، اس نے کوئی ڈیسیجن نہیں کیا اور آپ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں. اور پھر جو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ریئیکشن ہے جس نے کافی تیزی سے اس کے اوپر ایکٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اس سارے سیناریو میں آپ لوگوں نے ویٹ کیوں نہیں کیا اس کا؟ ہماری ایک پورا تسلسل ہے اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں کتنے تانے دیے گئے. ہم نے تو کوشش کی کہ ان اداروں کو فنکشنل کیا جائے اور ہمیں لوگوں نے کہا کہ یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے، یہ کیوں بار بار ان اداروں پر واپس آتے ہیں. پارلیمنٹ میں ہم تو 2008 سے شروع ہوئے ہیں اعتماد کرنا اور ہم نے 2008 میں ایک متفقہ قرارداد پاس کروائی اکتوبر میں جو دہشت گردی کے حوالے سے ایک قومی حکمت عملی تھی. حکومت نے اس کو خاک میں ملا دیا. پھر اسی قرارداد کی روشنی میں ایک قومی سلامتی کی پارلیمان کی کمیٹی بنی جس نے اپریل 2009 میں اپنی رپورٹ پیش کی. آپ نے دیکھا اس کا کیا حشر ہوا، اس کے کسی ایک لفظ کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا.
پھر جب یہ 2 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد 14 مئی کو اسمبلی کا اور پارلیمنٹ کا سیشن ہوا، اس میں دوبارہ ایک قرارداد پاس کی گئی، اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا. تو ایک پورا تسلسل ہے. پھر کراچی کے اندر جب تشدد ہوا، ٹارگٹ کلنگز ہوئی، ہم نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا. میں نے وہاں پر مطالبہ کیا کہ تمام سیکیورٹی کے اداروں کو بلایا جائے، ان سے بریفنگ دی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ ہماری سیکیورٹی کے اداروں سے بڑے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو کچھ لوگوں نے روک رکھا ہے کہ وہ اپنا کام نہ کر سکیں. آخر یہ کراچی ہے، کوئی قبائلی علاقہ نہیں ہے، کیوں روز 10 20 50 بندے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. قومی اسمبلی کو وہ بریفنگ نہیں دلائی گئی، بلکہ جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تو تمام ایجنسیوں نے جا کے سپریم کورٹ کو بریف کیا کہ جی اصل کون کردار ہیں اس پورے وائلنس کے پیچھے. تو یہ جو پالیسی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو اس حد تک بے توقیر کر دیا ہے، غیر فعال کر دیا ہے کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے، اس کی کسی قرارداد پر جو اتفاق رائے سے عمل نہیں ہوتا. لہٰذا یہ واقعہ سنگین نوعیت کا ہے، قومی سلامتی سے متعلق رکھتا ہے، یہ کوئی آرڈنری واقعہ نہیں تھا. سپریم کورٹ نے، میں سمجھتا ہوں ابھی بھی 4 دن فالتو لیے ہیں. یہ تو ایک ایسا معاملہ، اتنا حساس معاملہ ہے جسے تو 24 گھنٹے میں ٹیک اپ کیا جانا چاہیے تھا، اور اب ہم مجبور ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں، چونکہ ایک وہی ادارہ ہے کہ جہاں پر کوئی کاروائی ہوتی ہے اس کے فیصلوں پر یا وہ چیزوں کی گرفت کر سکتا ہے. پارلیمنٹ کو تو بدقسمتی سے غیر فعال کر دیا گیا. دو ایشوز میرے خیال میں، اب پتہ نہیں اس کی کوئی ریلیونس ہے یا نہیں. جیسے ریمنڈ ڈیوس کا ایشو ہوا تھا، اس کے لیے تو آپ لوگ سپریم کورٹ میں نہیں گئے، وہ ایک ڈفرینٹ ایشو تھا، یہ وہ نیشنل سیکیورٹی نہیں تھی.